دنیا میں سر ایک نئی ٹرم متعارف ہوئی ہے سر پچھلے کچھ سالوں میں، جب سے آئی ٹی ٹیک اور یہ ساری ٹیکنالوجی کی دنیا آئی ہے. اور یہ ٹرم جو ہے، یہ ٹرم جو انویسٹ کرنے والے ہیں اس سیکٹر میں، ان میں ایک ٹرم ہے اینجل انویسٹر کی. اینجل انویسٹر دراصل ایک بالکل ختم ہوتی کمپنی میں کوئی پیسہ ڈالتا ہے اور اس کو پھر کھڑا کر دیتا ہے. دنیا کے جو بیسٹ اینجل انویسٹر ہیں اس میں ایک نام ہے ناول روی کانت کا. ناول روی کانت کو آج کے جو ماڈرن لوگ ہیں وہ ایک برین مانتے ہیں کہ یار اس جیسا دماغ شاید آیا ہو کبھی. ناول روی کانت اپنی ایک آڈیو ویڈیو میں نے اس کی کہیں سنی، کتاب بھی پڑھی ہے، وہ کہتا ہے کہ جو آنے والا وقت ہے اس میں اتنی بڑی تبدیلی دنیا میں آنے لگی ہے، اگر یہ 3 خوبیاں جو اس نے بتائی ہیں کسی میں نہیں ہیں، وہ ملک میں نہیں ہے، وہ کسی ادارے میں نہیں ہے، وہ کسی یونیورسٹی میں نہیں ہے، وہ کسی فرد میں نہیں ہے، 3 خوبیاں نہیں ہیں، تو وہ آنے والے وقت میں ایک مشکل وقت میں ہوگا. وہ 3 خوبیاں کیا ہیں؟ وہ کہتا ہے فرسٹ تھنگ از دی، وہ پریپیئر ہو، وہ تیار ہو. دوسری چیز وہ ریلیونٹ ہو، وہ ایسے علم کے ساتھ، ایسی اسکل کے ساتھ ہو جس کی آج ضرورت ہے. اور تیسری دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دی موٹیویشن اینڈ ہوپ، اس کے پاس انرجی بھی ہو. آپ سمجھتے ہیں سر یہ 3 چیزیں پیدا ہو رہی ہیں؟ اور اگر پیدا نہیں ہو رہی تو یہاں میرا سوال آپ سے سر یہ ہے کہ یونیورسٹی، ہمارے پروفیسرز اور یہ ساری جو ایک اتنی بڑی فورس ہمارے پاس، میرا خیال ہے پاکستان میں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس فوج بہت بڑی ہے، ہمارے پاس ٹیچرز کی بھی بہت بڑی فوج ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ جو سارے پروفیسرز ہیں، لیکچرارز ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر، یہ 3 چیزیں کیسے پیدا کر سکتے ہیں تاکہ ہم آنے والے وقت میں ریلیونٹ ہیں؟ بہت شکریہ جی. تینوں چیزوں کی بہت امپورٹنس ہے. میں آپ اس طرح سے اس کو لوں گا، تھوڑا سا میں اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا، کیونکہ میں تھوڑا سا اکانومسٹ ہوں اور میں نے ہیومن کیپٹل پہ کام کیا ہے، اور آپ کا مین تھیم بھی آج کی ٹاک کا میرے خیال میں یہی تھا کہ کس طرح سے HR کو ہم ٹرانسفارم کر سکتے ہیں ٹو ہیومن کیپٹل. ایکچولی ہیومن کیپٹل جو ہے نا، اس کے 3 مین پلرز ہیں جس کی آپ نے بات کی ابھی 3 چیزوں کی. سب سے پہلے تو جو ہمارا کام ہے ٹیچرز کا، یونیورسٹیز کا، to provide knowledge, to information to the students, and that knowledge must be relevant to their subject and must be updated and must be innovative. Second, آپ نے بات کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ، جس پہ ہم پاکستان میں پہلے تو بہت کم کام ہوتا تھا، لیکن آج کل کچھ یونیورسٹیز نے، چند یونیورسٹیز نے کام کرنا شروع کیا ہے. نقوی صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے ماشاء اللہ بڑا اچھا کام کیا ہے نالج اسٹریم. یہ جو ان کا مین فوکس اسی طرح کے پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کیسے کام کیا جا سکتا ہے. آئی تھنک دس از ویری ویری امپورٹنٹ سیکٹر. دوسری جو چیز آپ نے بات کی کہ اسکل ڈیولپمنٹ یا پرسنل ڈیولپمنٹ پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت ساری یونیورسٹیز کر رہی ہیں. تیسری چیز ریلیونٹ، اور کس طرح سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے لیے ریلیونٹ ہے، بہتر ہے. تو میرے خیال میں اس پہ بھی ہم کام کر سکتے ہیں. بہت ساری یونیورسٹیز میں آپ نے دیکھا سول ڈیولپمنٹ کام شروع کیے ہیں، لیکن ابھی بھی انوویشن پہ، اسٹارٹ اپس پہ، بچوں کی جو اندر کی جو ان کی کس طرح سے وہ اچھے پروجیکٹس کرتے ہیں، اس پہ بہت کم فوکس ہے. تو میرے خیال میں اگر ہم اس طرح سے سوچیں، اور میں ریکویسٹ فرام دس پلیٹ فارم کہ انوویشن، عاقب صاحب نے بھی بات کی، انوویشن پہ بالکل یونیورسٹیز آر پلیس آف انوویشن، چاہے آپ اسٹوڈنٹس کی بات کریں، چاہے آپ فیکلٹی کی بات کریں. تو جب تک ہم انوویٹو نہیں ہوں گے، انوویشن کی طرف نہیں جائیں گے، اور اس سے آگے آپ کی اکانومی بھی ترقی نہیں کرے گی، آپ کی سوسائٹی بھی ترقی نہیں کرے گی. اور میرا خیال میں پاکستان میں ڈاکٹر صاحب کوئی HEC میں بھی رہے ہیں، اب یہاں کا پروفیسر مجھے یہ بتائیں انوویشن کیوں کرے گا، اس کو کیا بینیفٹ ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں کوئی نئی چیز بناتا ہوں اس میں بڑا ٹائم لگے گا، پیٹنٹ بنانے کا بڑا ٹائم، اس کو پھر کمرشلائز کرنے میں. بٹ انسٹیڈ آف دیٹ ہی ول پریفر کہ وہ پیپر لکھ لے گا جس سے اس کی پروموشن ہو جائے گی. انوویشن میں اس کو فائدہ ہی کوئی نہیں. ایک پروفیسر اپنی کمپنی یہاں نہیں بنا سکتا. اگر اس نے کوئی چیز نئی بنا لی ہے اور اس کی کمپنی بنانا چاہتا ہے تو اس کو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے وہ کمپنی نہیں بنا سکے گا، تو وہ آگے سوچے گا ہی نہیں نئی چیز بنانے میں. اب جب نئی چیزیں نہیں گی، نئے آئیڈیاز نہیں آئیں گے تو اس کو انڈسٹری کمرشلائز کیسے؟ میرے خیال میں بہت تینوں چیزیں انٹر لنکڈ ہیں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ریسپیکٹڈ ڈاکٹر کیسر صاحب، میرا آپ سے سوال ہے سر، اور یہ ہمارے لاسٹ ٹرن ہے، اس کے بعد ہمیں پروگرام کو ختم کرنا ہے. سر یہ سوال، اس کا ایک تناظر جو ہے اگین ایک اسکالر کے ساتھ جڑتا ہے. دنیا میں 1986 میں جو IQ تھا کانسیپٹ کے، ایک انٹیلیجنٹ کوشنٹ ہوتا ہے، اس میں ایڈ آن کیا ہارورڈ گارڈنر نے ملٹیپل انٹیلیجنس کی تھیوری سے. اس نے کہا جی ملٹیپل انٹیلیجنس ہے. اب دنیا میں ہارورڈ گارڈنر کا جو سب سے ماڈرن کام ہے وہ 5 مائنڈز آف فیوچر کے نام سے، وہ کہہ رہے ہیں آنے والے وقت میں جس کے پاس ملٹی سکلز ہیں، سکلز کی تعداد زیادہ ہے، وہ بچے گا، نہیں تو وہ ڈوب جائے گا. آپ
ایک لیڈ کر رہے ہیں سر ایک یونیورسٹی کو لیڈر کے طور پہ, یوتھ ہمیں سر سن رہی ہے, وہ 5 سکلز آپ کے مطابق کون سی ہمارے ایک ینگسٹر میں ہونی چاہیے کہ وہ سر ایک دنیا داری میں پیسے بھی اچھے کما سکے اور کوئی مقام بھی پا سکے اور ملک قوم کی خدمت بھی کر سکے؟ تھینک یو ویری مچ. میرا خیال میں شروع کروں گا کہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ملٹیپل سکلز آپ کے پاس ہوں گے تو پھر آپ کو کام ملے گا اور آگے چیزیں جائیں گی. سارے اکیڈیمشینز بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان میں اس وقت جو بہت زیادہ کمی محسوس کی جا رہی ہے انٹر ڈسپلنری ٹیچنگ کی ہے. انٹر ڈسپلنری ٹیچنگ یہاں پہ ہو ہی نہیں رہی, بہت کم. ہارڈلی کسی یونیورسٹی میں کوئی ڈپارٹمنٹ ہوگا یا کوئی سینٹر ہوگا. تو جب تک میرا خیال میں ہم انٹر ڈسپلنری ٹیچنگ اور ریسرچ کو پروموٹ نہیں کریں گے وہ ملٹیپل سکل بچے کو نہیں آئیں گے. اور بہت سارے ڈسپلنز آپ کے انٹر ریلیٹڈ ہیں. جب آپ اس طرح کے کورسز یا پروگرامز یا ٹریننگ پروگرامز آپ شروع کریں گے تو بچوں کو مور دین 1 سکلز یا مور دین 1 انفارمیشن یا نالج آئے گا. تو میں تو فوکس اس چیز پہ کروں گا. اور اس چیز پہ ہم نے یونیورسٹی میں اپنی یونیورسٹی میں وی ہیڈ ٹیکن دی انیشیٹو. ون ہیلتھ جو سینٹر ہے پوری دنیا میں یہ کام کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں ابھی تک یہ نہیں بنا تھا. تو ہم نے اس انیشیٹو کو سٹارٹ کیا. اس میں 3 طرح کے کام ہم کر رہے ہیں. اس میں اینیمل, ہیومن اور کلائمیٹ. اس میں ٹیچنگ بھی ہوگی, ریسرچ بھی ہوگی اور اس میں ہم انشاءاللہ یونیورسٹیز میں کنسورشیم بنائیں گے جو پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اف وی پروموٹ دا انٹر ڈسپلنری ٹیچنگ اینڈ ریسرچ تو یہ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے جس میں آپ بچوں کو ملٹیپل سکلز اور ایجوکیشن اور تعلیم دے سکتے ہیں. سر